بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کے فضائل۔ سورہ قصص مکی صورت ہے۔ اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے 28 نمبر صورت ہے۔ سورہ قصص مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس صورت کی آیت نمبر 25 میں القصص کا لفظ آیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قصص رکھا گیا ہے۔ سورہ قصص کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورہ قصص کے پہلے 5 رکوع میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ کئی چیزوں میں مشابہت ہے۔ سورہ قصص میں بنی اسرائیل کی ایک شخص قارون کا عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کے بجائے فرعون کی خدمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے درست راستے پر لانے کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانا۔ یہ شخص اپنے پاس موجود مال و دولت کو اپنی ذاتی محنت اور اپنے علم کا نتیجہ قرار دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور نعمت کا انکار کرتا تھا۔ نتیجتاً قارون اپنی مال و دولت کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ سورت کے اختتام پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خصوصیت کے ساتھ یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت نہ کریں۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام